ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ سورہ حجرات ہے، مدنی سورت ہے، 18 آیات کے اوپر مشتمل۔ اس سورت کے 2 بنیادی موضوع ہیں۔ پہلا تو یہ کہ مسلمانوں کے لیے مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے اہل ایمان کو اپنے مرکز سے گہرا تعلق رکھنا چاہیے اور اپنے مرکز سے تعظیم اور احترام کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جس کی خلاف ورزی کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور دوسرا اس کا موضوع یہ کہ مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کو فروغ ملے، ان کے آپس میں مستحکم اور مضبوط اپنائیت اور اخوت اور بھائی چارے والے تعلقات ہوں، اور ہر وہ چیز جو آپس کے تعلقات میں رخ نہ ڈالے، دراریں ڈالے، آپس کے تعلقات کو نقصان پہنچائے، ایسے تمام امور سے ممانعت فرمائی اور ان کو سنگین گناہ قرار دیا۔ اور یہ بتایا گیا کہ خاندانوں اور زبانوں اور برادریوں کی بنیاد پر کسی کا کسی کے اوپر فخر کرنا یہ قطعاً روا نہیں ہے۔ تمام انسان برابر ہیں اور حضرت آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ اللہ جل شانہ کے ہاں عزت والا بس وہ ہے جو ایمان اور تقوی اور کردار کی بنیاد پر، تو تمام تر عزت کا معیار کردار اور تقوی ہے۔ اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ محض اسلام کا دعویٰ کر لینا ہی مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت اور فرم برداری ہو، اور بغیر کسی شک و ریب اور تردد کے پوری استقامت اور پابندی کے ساتھ راہ خدا میں جان و مال سے جہاد کرنے والا ہو، تو یہی مسلمان ہیں اور ایسے ہی لوگ سچے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ پہلا خطاب ہے، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ اس پہلے حکم کا لب لباب اور خلاصہ یہ کہ ایک ایمان والے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند رکھے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا انتظار کیے بغیر اور حکم معلوم کیے بغیر از خود عمل کرنا اور خود کوئی رائے قائم کرنا اور خود کوئی راستہ تجویز کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے کوئی بھی معاملہ ہو، اس معاملے میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے
اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، شریعت کا مسئلہ کیا ہے۔ اگر علم حاصل کیے بغیر اس نے قدم اٹھایا تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھا ہے۔ نکاح جب ہو رہا ہے تو نکاح کے موقع پر میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ابھی طلاق کا مسئلہ اور طلاق کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، نکاح کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ نکاح کر رہے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی مرحلے پر ان میں طلاق کی نوبت آ رہی ہے تو اس موقع پر طلاق کا علم حاصل کرنا واجب ہو جائے گا۔ کوئی طلاق کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کیا ہیں؟ ایک طلاق سنت ہے، ایک طلاق سنت ہے اور ایک طلاق بدعت ہے۔ اس طلاق دینے والے کو پتہ ہے بدعت کون سی ہے، سنت کون سی ہے، اور ایک طلاق احسن ہے، ایک طلاق احسن ہے۔ تو طلاق یعنی سب سے بہترین طلاق طلاق احسن ہوئی، دوسرے نمبر پر تھوڑا کم نمبر ملے اس کو وہ طلاق سنت ہے، اور بالکل گری ہوئی طلاق بدعت ہے جو گناہ ہے، سنگین گناہ ہے۔ ایک تو طلاق خود مکروہ چیز ہوئی، ناپسندیدہ چیز، پھر وہ بھی گناہ والی ہو تو کریلا نیم چیا کا مزداق ہوگا۔ اللہ، تو یہ علم حاصل کرنا کہ طلاق احسن کیا ہے، طلاق سنت کیا ہے اور طلاق بدعت کیا ہے۔ ایک طلاق دے دی پاکی کے دنوں میں، پاکی کے دنوں میں، وہ پاکی کے دن کہ جس میں میاں بیوی کی مقاربت نہیں ہوئی، تو یہ طلاق احسن ہے۔ تین چیزیں پائی گئیں تو طلاق احسن بنی۔ پہلی چیز ایک طلاق، پہلی چیز ایک طلاق، دوسری چیز پاکی کے دنوں میں دین، تیسری چیز ان پاکی کے دنوں میں تعلق میاں بیوی کا قائم نہ ہوا ہو، ان تینوں شرطوں کی پابندی ہو، یہ طلاق احسن ہے۔ اب اس طلاق کے دینے کے بعد عدت کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی۔ اب خاموش رہے جب تک کہ عدت پوری نہ ہو، تب تک یہ رجوع کر سکتے ہیں، چاہے زبان سے رجوع کرے چاہے عمل سے رجوع کرے۔ اگر شہوت کے ساتھ بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو طلاق سے رجوع ہو گئی، منہ سے نہیں کہا، ہو گئی عدت کے دوران۔ اور جب عدت ختم ہو گئی اور زبان سے اور عمل سے رجوع نہیں کیا تھا تو اب وہ کیا ہو گئی؟ اس کے نکاح سے کیا ہو گئی؟ نکل گئی، آزاد ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگر ان میں فکر پیدا ہوتی ہے تو نئے نکاح سے دوبارہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اپنی ازدواجی زندگی قائم کر سکتے ہیں۔ یہ طلاق احسن ہے۔ اور طلاق سنت یہ کہ تینوں پاکیوں میں ہر پاکی میں ایک ایک طلاق دے دی۔ پہلی پاکی میں طلاق دی، پھر اگلی پاکی ہے اس میں ایک طلاق دے دی، پھر اگلی پاکی ہے تو اس میں ایک طلاق دے دی۔ اس میں تین تو پڑتی ہیں لیکن تین پاکیوں میں پڑتی ہیں بشرطے کہ ان میں مخالفت نہ کی ہو۔ تو یہ طلاق سنت ہوگی۔ اس میں یہ ہے کہ عدت کے بعد پھر نکاح کیا ہو جائے گا؟ ختم، نکاح بھی ختم، پھر جدید نکاح بھی۔ اور تیسری صورت جو طلاق بدعت کی ہے کہ ایک ہی مجلس میں تین طلاق دے دی، ایک ہی مجلس میں تین طلاق دے دی، یہ بدعت ہے۔ یا ناپاکی کے دنوں میں طلاق دے دی، یہ سنگین
سنگین گناہ ہے ناپاکی کے دنوں میں، جو عذر کے دن ہیں ان دنوں میں طلاق دی، یہ سنگین، یہ طلاق بدعت ہے، بھلے ایک ہی طلاق دے ناپاکی کے دنوں میں، یہ طلاق بدعت ہے، گناہ کبیرہ ہے، سنگین گناہ ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ کھیل کود ہے، نعوذ باللہ معاذ۔ ایک صحابی سے ایسا ہوا تو آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میرے ہوتے ہوئے اللہ کے قرآن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ تو میاں بیوی کے تعلق میں اسی طرح دکان ڈالیں تو بھائی دکان جس چیز کی ڈال رہے ہو اس شعبے کا موٹا موٹا علم حاصل کرنا تم پہ واجب ہو گیا ہے۔ سونے کی ہے کام تو سونے کا لین دین تمہیں معلوم ہونا چاہیے، کپڑے کا ہے، بروکری ہے، فلاں ہے، ڈمکا ہے، جو بھی ہے اس کا موٹا موٹا علم حاصل کرو، اور پھر اس کا دو مل کے کاروبار کریں، ہم پارٹنر ہیں، دونوں ایک جگہ بیٹھے، چلو بھائی ایک کاروبار کرتے ہیں، نہ اس نے پوچھا نہ اس نے پوچھا، اور دونوں نے مل کے کام شروع کیا، اور سال 6 مہینے 4 مہینے چلے اور گڑبڑ ہوئی، آ کر مفتی صاحب سے پوچھ رہے کہ یہ ہو گیا وہ، اور بندہ خدا جب کاروبار شروع کیا تھا تو اسٹارٹنگ میں کیوں نہیں پوچھا؟ یہ تو وہاں سے گڑبڑ شروع ہوئی تھی، تمہیں نہیں پتہ چلا، اس گڑبڑ کا آج رزلٹ نکل رہا ہے، اور اب جب کہ ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا پوچھ رہے۔ تو خلاصہ یہ کہ جو بھی کام درپیش ہو اس میں علم حاصل کرے، اور اگر آدمی اس کا اہتمام کرے تو اچھا خاصا صاحب علم بن جائے، کیونکہ ہر موقع کا علم یہ حاصل کرتا ہے، تو اچھا خاصا یہ، اور آئندہ جب کبھی بھی ایسا کوئی موقع پیش آئے تو اس کے سامنے وہ علم ہوگا کہ جس کے مطابق چلے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پہلا حکم یہ ہے کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پابندی میں پیچھے پیچھے رہو۔ دوسرا حکم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، انتہائی ادب ہے کہ ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آواز کو پست رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اونچی آواز سے، ایسے لا تجہروا لہ بالقول، ورنہ اس کا ڈر ہے کہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تمہاری آواز اونچی کرنے سے رسول اللہ کو دکھ پہنچا، اذیت ہوئی، تکلیف ہوئی، وہ اذیت اور تکلیف اور وہ قلبی چبھن اس کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور چونکہ تمہیں اذیت پہنچانے کا ارادہ تو تھا نہیں، تمہاری تو نیت بھی نہیں تھی ایذا پہنچانے کی، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ کے رسول کے لیے یہ چیز باعث اذیت پہنچی، تو اس طرح غیر شعوری طور پر تمہارا سب کیا کرایا ضائع ہے۔ جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچا ہے، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو پورے طور پر آزما کر تو پھر ان کو متقی قرار دیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، آج بھی معاجہ شریف پر یہ آیت لکھی ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور صحابہ کرام کا اس کا بڑا اہتمام تھا، تابعین کا بڑا اہتمام تھا کہ روضہ پاک پر اونچی آواز سے بات نہ ہو۔ اور ایک قبیلہ تمیم کے لوگ آئے تھے، بدو، حجرے سے باہر کہنے لگے یا محمد اخرج الینا، تو اللہ جل شانہ نے اس پر ڈانٹ پلائی کہ یہ لاعقل ہیں، نادان ہیں، نہ سمجھیں، ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا یہاں تک کہ آپ خود از خود باہر تشریف لاتے تو پھر یہ کرتے۔
لیکن انہوں نے یہ صبر نہیں کیا اور باہر سے آ کر آوازیں دینے لگ گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی صحابی کے گھر پہ جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، کوئی حدیث حاصل کرنے کے لیے، تو دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور کبھی گھنٹی نہیں بجائی، اس دور کی جو گھنٹی ہوئی ہوگی، دروازہ کھٹ کھٹ، بیل نہیں بجائی، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، بیٹھے ہیں، اللہ جانتا ہے آدھا گھنٹہ گزرا، 1 گھنٹہ گزرا، اس انتظار میں کہ وہ خود نکلیں گے تو پھر ان سے ملاقات۔ میں دروازہ بجاؤں، نہ معلوم وہ آرام کر رہے ہوں تو ان کے آرام میں خلل، کوئی بھی وہ مصروفیت ہو، کوئی بھی ان کا کام ہو، تو ان کو میں نے کام سے بے کام کیا۔ بڑے احساس کی چیز ہے یہ۔ اب اللہ ہی جانتا ہے وہ کب باہر نکلے، دروازے پہ نکلے تو ابن عباس، اے رسول اللہ کے چچا زاد، اور کہتے ہیں کہ ہوائیں چلتی تھی، مٹی اور گرد و غبار اوڑ پھوڑ کر میرے اوپر پڑتا تھا۔ اے رسول اللہ کے چچا زاد، ہمیں کہا ہوتا ہم آپ کے پاس آ جاتے، آپ نے تکلیف کی اور دوا، تو میں عرض کرتا کہ نہیں، میں رسول اللہ کی حدیث حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا، تو یہ آپ کا حق تھا کہ میں آپ کے پاس آتا، کہ پانی جو ہے وہ پیاسے کے پاس نہیں آتا، پیاسا پانی کے پاس آیا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آوازیں دینا، اس کے اوپر جو ہے وہ ممانعت ہے۔ تیسرا حکم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق اور بے اعتماد آدمی تمہارے سامنے کوئی خبر لاتا ہے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، بلا تحقیق کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا نہ بیٹھو کہ جس کے نتیجے میں تمہیں پچھتاوا ہو، ندامت اور شرمندگی۔ یہ بڑا اہم ترین حکم ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی۔ ادھر سے بات پہنچنے کی دیر ہے، ہم فوراً رد عمل، وہ کون ہوتا ہے یہ اس بات کا، اچھا اس نے یہ بات کی، بشروع توبہ تو استغفر، بھئی اس نے کہا بھی ہے یا نہیں، اس نے کہا تو کن الفاظ میں کہا، کس لب و لہجے میں کہا، اور کس جو ہے وہ جس کو چہرے کے ساتھ کہا، جس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں، کیونکہ ایک ہی بات ہوتی ہے، اس کو مسکراہٹ والے چہرے کے ساتھ کہو تو اس کا اور وہ ہوتا ہے، وہی بات آنکھیں نکال کر اور منہ بنا کر 12 بجا کر کہو تو وہی بات ہے، وہی لفظ ہے، لیکن اس میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ تو کسی کی بات کو کہیں منتقل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ ایک تو الفاظ اپنے ہوتے ہیں، اس نے یہ الفاظ نہیں کہے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس میں مسالہ اگر لگا دیا تو اس کی بات آپ لا کر آپ جھوٹے ہیں، حوالہ اس کا دے رہے ہیں، اور جھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہتان بھی باندھ رہے ہیں، کیونکہ اس نے اتنا مسالہ نہیں لگایا تھا جتنا مسالہ آپ لگا رہے ہیں، تو آپ جھوٹ کے گناہ کے بھی مرتکب ہوئے اور بہتان کے بھی گناہ کے مرتکب ہوئے، آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا، اور پھر اس نے جس لب و لہجے میں کہا آپ وہ لب و لہجہ بدل کے بعد پہنچا رہے ہیں۔ اس نے ہنسمکھ چہرے سے کہا بھئی اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور تم جو ہے منہ بنا کے کہو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، تو بات وہی ہے لیکن چہرہ تم نے ویسا نہیں بنایا جیسے اس نے بنایا تھا، تو یہ بھی الزام اور بہتان ہو جائے گا۔ تو ایک تو بات پہنچانا بڑا سنگین ہے، روایت بالمعنی عام طور پر ہوتی ہے، روایت بے لفظی نہیں ہوتی، من وان وہی لفظ، اور پھر اس میں یہ افراد تفرید ہوتی ہے۔ اس لیے جس تک بات پہنچے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کی کیا کرے، تحقیق کرے، اور تحقیق یہ نہیں ہو سکتی ہے کہ جس کے حوالے سے بات ہے یا اس سے پوچھ لے کہ بھئی آپ کے حوالے سے یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، پتہ نہیں آپ نے کہی ہے یا نہیں لیکن مجھ تک یہ بات پہنچی ہے،
آپ نے کہی ہوگی پتہ نہیں کس عنوان سے کہی ہوگی، لیکن یوں تو اب وہ کیا ہے کہ پوری نوعیت سامنے آ جائے۔ تو خلاصہ یہ کہ گھروں میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں اس طرح کی جب بات منتقل ہوتی ہے تو وہاں اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اب تو سوشل میڈیا کیا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ آسٹریلیا میں پہنچا دی بات، یہاں سے جو ہے افریقہ میں بات پہنچا دی، اور اوٹ پٹانگ چلتی رہتی ہے بلا سند، بغیر کسی علم ہے نہیں، سمجھ ہے نہیں۔ اور پھر بسا اوقات ایک بات صحیح بھی ہوتی ہے لیکن اس کا وہ موقع نہیں ہے، اس بات کا یہ موقع نہیں ہے، موقع غلط ہے۔ دوائی صحیح ہے لیکن ڈاکٹر بے موقع دے دے تو بھی نقصان ہوتا ہے۔ بھئی یہ دوائی اگلے ہفتے اس کو دینی ہے اور ڈاکٹر صاحب نے آج ہی دے دی تو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ دوائی بھی صحیح ہے، ڈاکٹر بھی صحیح ہے، لیکن اس کی تشخیص صحیح نہیں تھی، اور وہ دوائی جو مریض کو اگلے مرحلے میں دینی چاہیے تھی ابھی دے دی تو بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو بات بسا اوقات صحیح ہوتی ہے لیکن اس کا کسی کو کہنا صحیح نہیں ہوتا، یا وہ کہنے کا موقع صحیح نہیں ہوتا، تو یہ اسی پر یہ جو ہے وہ کھلے گا جو سوچے گا، اور بلا سوچے آگے بات کر منتقل کر لینا، اور پھر ساتھ آرڈر دینا کہ میری اس بات کو آگے 10 آدمیوں تک سینڈ کرو۔ لا حول ولا قوت، تم کون آئے آرڈر دینے والے؟ انا للہ و انا الیہ۔ یا ایھا الذین آمنوا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایک غلط بات کہتا ہے، ایک جھوٹ بولتا ہے، اور اس کا وہ جھوٹ دنیا کے کناروں میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور اس بات کی وجہ سے وہ جہنم کے بیچوں بیچ چلا جاتا ہے، جہنم کے بیچوں بیچ چلا جاتا ہے۔ اچھا، ایک عالم اب ذہن سے اتر گیا، وہ فرماتے تھے کہ یہ حدیث جب پڑھتے تھے تو اس وقت تو اتنا اس طرف ذہن نہیں جاتا تھا کہ ایک بات آدمی کرے گا تو دنیا کے کناروں میں کیسے پہنچے گی۔ یہاں گزدر آباد میں ایک بات کہی ہے تو وہ جو ہے وہ دنیا کے کونے تک چلی جائے کیسے ہوگی؟ تو کہا آج جو یہ میڈیا آیا ہے تو اب پتہ چلا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا آج وہ بات سمجھ میں آئی کہ لمحوں میں یہاں کی بات کہ کون کون سے بر اعظموں میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے تحقیق ضروری ہے کوئی بھی بات آنے سے پہلے۔ چوتھا حکم یہ کہ اگر ایمان والوں میں باہم قتل و قتال لڑائی ہو جائے، جھگڑا کھڑا ہو جائے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم تماشائی نہ بنو بلکہ ان کے درمیان صلح و صفائی کے لیے کوشش کرو۔ یہاں تک فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک ظالم ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو تم اس مظلوم کا ساتھ دو، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اور اس سے لڑو جو زیادتی پہ اترا ہوا ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنے ظلم اور زیادتی سے باز آ جاتا ہے تو پھر دونوں کے درمیان صلح و صفائی کرو، عدل و انصاف سے پھر معاملہ کرو کہ اللہ کو عدل و انصاف والے پسند ہیں۔ اور دیکھو ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، لہذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں یہ سندھی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، زبانوں کے اوپر شیطان لڑا رہا ہے۔ تو انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائیوں میں صلح و صفائی کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس لیے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، اڑوس پڑوس میں جہاں ان بن ہو تو دوسروں کو تماشائی نہیں بننا چاہیے۔ یہ ان کا شرعی فریضہ ہے کہ حتی الامکان وہ صلح و صفائی اور ان کے تعلقات کی بحالی کے لیے کوشاں رہیں۔
اور جو لوگ اس کے لیے ان کے تعلقات کی بحالی کے لیے کوشش بھی نہ کریں بلکہ خوش ہوں تو یہ تو اور زیادہ گناہ ہے. یہ خوش ہے کہ ان کے آپس میں جھگڑے ہیں، یہ اور زیادہ گناہ. آگے اگلے رکوع میں ایسے احکامات دیے ہیں کہ جن کے نتیجے میں آپس کے تعلقات کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچے. چنانچہ ان میں پہلا حکم یہ ہے کہ ایمان والوں نہ تو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق اڑائے کہ یہ قوم تو ہے ہی ایسی. قوم اور برادری کو نشانہ بنایا، حالانکہ ہر برادری میں قیمتی ہستیاں ہوتی ہیں. ہر برادری، ہر خاندان ایک سے ایک ہیرا، ایسے ہیرے ہوتے ہیں، لیکن انہیں جادو پھیر دیا یہ تو برادری ایسی، یہ قوم ایسی. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، تمہیں کیا خبر وہ ان سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور یہ مرض خواتین میں بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے خصوصیت سے خواتین کو ذکر کیا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اس کو تو چلنا ہی نہیں آتا، اس کو تو چائے بنانی نہیں آتی، جھاڑو لگانے کا جھاڑو پہنچے گا بھی ڈانگ نہیں ہے اس کو. مذاق مت اڑاؤ. کیا بعید کہ جس عورت کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے اللہ کے ہاں زیادہ معزز ہو. تو کتنی عجیب بات ہے، جو اللہ کے ہاں زیادہ عزت والی ہے، گھٹیا درجے والی، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو تانا مت دو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو تانا مت دو. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، نہ منہ در منہ آمنے سامنے تم ایسے ہو تم ایسے ہو، اور نہ پسے پوش کہ وہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے. یہ تانا حرام ہے اور اس پر ہلاکت ہے. ہم آخری صورتوں میں یہ پڑھتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. لِكُلِّ، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ دیندار ہو، چاہے کوئی اور ہو. لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلٌ. لَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسروں کو تانے مت دیا کرو. یہ سارے وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات ختم ہوتے ہیں. آپس کے تعلقات، آپس کی اجتماعیت، آپس کی وحدت، اس کو شدید نقصان پہنچتا ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے لقب بھی نہ رکھو. ایک دوسرے کے نام رکھ دیے چڑھانے کے لیے، ایسا ہی مت کرو. بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد فسق کا نام لگنا بہت بری بات ہے. عجیب، اس پہ غور کریں. انہوں نے چڑھانے کے لیے اس کا نام رکھا، انہوں نے اس کا نام رکھا تو یہ گناہ کیا. یہ کیا کیا؟ گناہ کیا. اور یہ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں. تو اس گناہ کرنے کی وجہ سے یہ گناہگار ہوئے. یہ کیا ہوئے؟ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مسلمان ہو کر تمہارا گناہگار نام پڑا. اس گناہ کرنے کی وجہ سے تم کیا ہوئے؟ گناہگار ہوئے. تو مسلمان اور صاحب ایمان ہونے کے بعد تمہارا نام گناہگار پڑا تو تم دوسرے کو برا کہہ رہے تھے، تم خود کیا ہوگے؟ برے ہوگے. بےسا، کیونکہ یہ بدترین بات ہے کہ آدمی مسلمان ہو کر پھر گناہگار ہو. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو گیا توبہ کرو. اے ایمان والو، آپس میں بدگمانی سے بچا کرو، کیونکہ بعض بدگمانیاں صریح گناہ ہوتی ہیں. اللہ تجسسو، آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی بھی نہ کرو. کسی کے حالات کی ٹو میں لگنا، ایسا مت کرو. یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کا آپس میں کیا معاملہ ہے. لا تجسسو،
تمہیں کیا ضرورت؟ یہ مردوں میں بھی اور بعض خواتین میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، خواہ خواہ کسی کی ٹو میں رہنا یہ سخت گناہ ہے۔ لا تجسسوا اور لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ دیکھو اپنی مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو، اس سے تو تم نفرت کرو گے۔ یہ کسی کی غیبت کرنا گویا کہ اس کا گوشت نوچنا ہے۔ دو عورتوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزہ ان کی جان کو آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں، اللہ ان پر کھول دیتے ہیں جو بھی چاہیں جب چاہیں۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ دونوں عورتوں نے غیبت کی ہے، تو آپ نے ان کو قے کرنے کا حکم دیا، تو دونوں کی قے میں گوشت کے ٹکڑے غیر کی چیز ہے جس کو اللہ نے آپ کے معجزے کے طور پر حصی طور پر دکھا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ حلال سے تو روزہ رکھا ہوا تھا اور حرام کھا رہی تھی۔ اور غیبت کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں یہ تعریف آئی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول جو ہم اس کی یہ بات کر رہے ہیں وہ اس میں اگر موجود ہو تو، جیسے ہم کہتے ہیں میں جھوٹ تھوڑا ہی بول رہا ہوں اور اس میں ہے اس میں، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں وہ بات ہو جبھی تو غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں نہ ہو تو پھر تو وہ بہتان ہے۔ چنانچہ حدیث میں غیبت کی تعریف آئی، ذکروں کا آخا کا بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ایسے تذکرہ کرنا جو اس کو برا لگے۔ اگر اس کو پتہ چلے تو اس کو اچھا نہ لگے، برا لگے، یہ غیبت ہے۔ پھر غیبت زبان سے بھی ہوتی ہے، آنکھوں سے بھی ہوتی ہے، ہاتھوں سے بھی ہوتی ہے، اشارات اور کنایات سے بھی ہوتی ہے۔ منہ سے نہیں بولے لیکن ایسے سر ہلایا، غیبت۔ منہ سے نہیں بولے، ہاتھ سے کچھ اشارہ کر دیا، اس جس میں ان کی تحقیر اور تذلیل کا اشارہ ہے، تو غیبت یہ بڑی جو ہے وہ سنگین اور کبائر کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ چیز۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اور آخر میں فرمایا کہ لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تمہارے باہم تعارف اور پہچان کے لیے، اس لیے ان برادریوں کو اور خاندانوں کو اور قبیلوں کو اپنے لیے عزت کا باعث مت سمجھو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ باکردار انسان ہے، تقوی والا ہے، امانت دیانت سچائی والا ہے۔ اور اس کو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ علیم خبیر، وہ بڑے علم والا اور بڑا باخبر ہے، اس کو سب کا ڈیٹا معلوم ہے، سب کا ماضی حال اس کے سامنے ہے، کون متقی ہے اور کس درجے کا متقی ہے، اس لیے وہ علیم و خبیر ہے، اس کو معلوم ہے۔ آخر میں فرمایا کہ مسلمان ہونے کے لیے محض دعویٰ کافی نہیں کہ آئے ہم مسلم، بھائی مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد شک نہ کرے اور اپنی جان بھی اللہ کے حوالے کرے اور اپنا مال بھی اللہ کے حوالے کرے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہ سچے ہیں مسلمان۔ اللہم اجعلنا منہم بفضلک ومنک یا مولا۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا